نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ اسراف ناجائز اور حرام ہے، اور اسراف کے معنی یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کسی چیز پر خرچ کرنا۔ ضرورت کی دو قسمیں ہیں، ایک واقعی ضرورت ہوتی ہے اور ایک فرضی ضرورت ہوتی ہے۔ واقعی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر جوتا نہیں ہے اور آپ جوتا نہیں خریدیں گے تو تکلیف ہوگی، تو جوتا خریدنا واقعی ضرورت ہے۔ لیکن دوسرا فرضی ضرورت ہوتی ہے۔ فرضی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک یا دو جوتے موجود ہیں اور بازار میں گئے اور جوتے کو دیکھا اور پسند آیا اور لے لیا۔ اس کو اکابر نے اسراف لکھا ہے۔ آپ کے پاس اگر کپڑے نہیں ہیں، مثال کے طور پر 2 یا 3 4 سوٹ نہیں ہیں، پریشانی ہوگی، یا 3 4 سوٹ ہیں، 1 2 سوٹ باہر کے لیے ہیں تو ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اب بازار میں گئے اور بازار میں کپڑے پسند آئے اور شاپنگ کی جا رہی ہے تو یہ اسراف ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے ہی کھانے کی ایک ضرورت ہے، اور کھانے کے ساتھ ساتھ ایک لذت کی ضرورت بھی ہے کہ انسان کھاتا پیتا ہے اور اچھا کھا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ جب حد سے بڑھتا ہے تو شریعت اسے اسراف کہتی ہے۔ آج امراض کی بڑی وجہ اسراف ہے، اور پھر اسراف کی وجہ سے امراض ہی نہیں پیدا ہو رہے، لوگ مقروض ہو رہے ہیں اور بے حساب قرضے اٹھا رہے ہیں۔ دعوت جو آج کل کی جاتی ہے، دعوت کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک اعلیٰ دعوت ہے جس کی آپ دعوت کریں اسے نقد رقم دے دیں، بڑی آسانی کے ساتھ دنیا بھر میں لوگ بیٹھے ہوئے اپنے عزیز و اقارب کو ہر 2-1 ہفتوں کے بعد دعوت کر سکتے ہیں۔ وہاں سے تھوڑے سے پیسے بھیج دیے اور 400-500 جو پاکستان میں 500 یا 1000 روپے بنے وہ بھیج دیے اور کہا کہ یہ آپ سب کی دعوت ہے، تو کتنے لوگوں کی ہم دعوت کر سکتے ہیں اور بار بار کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو دعوت ہوتی ہے وہ دعوت نمبر بنانے کے لیے عمومی طور پر کی جاتی ہے کہ ہمارے نمبر بنے کہ وہ لوگ واہ واہ کریں۔ ایسی دعوتوں سے بچیں، تو اعلیٰ دعوت کا اہتمام کریں، اور اعلیٰ دعوت یہ ہے کہ جس کی دعوت کرنی ہو اس کو نقد رقم بھیج دیں۔ آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ ان کو دعوت کرنا چاہ رہے ہیں، بجائے اس کی کہ ان کو لمبا سفر کرائیں اور پریشانی مول لیں، آپ ان کو رقم بھیج دیں کہ اپنی دعوت کر لیں۔ یہ اچھی دعوت ہے اور اس میں پریشانی کم سے کم ہے۔ اور متوسط دعوت اکابر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز پکا کر ان کے گھر بھیج دی، یا کوئی مہمان آیا ہے وہ جلدی میں ہے تو کوئی پھل لے کر اس کے ساتھ رکھ دی، اور ادنا دعوت یہ ہے کہ اپنے گھر بلائے۔ جب گھر بھی بلائیں تو دعوت کے اندر اہتمام یہ ہو کہ اسراف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے سالن بنایا ہے، ساتھ چاول بنائے ہیں، کوئی میٹھی چیز بنا لی تو ٹھیک ہے، لیکن قسم قسم کی انواع بنا رہے ہیں تو یہ اسراف میں شامل ہو جائے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ وہ انسان مومن نہیں جو خود کھائے اور پڑوسی بھوکے ہوں۔ آج ہمارے اڑوس پڑوس میں کتنے لوگ بیچارے ہیں جو کھانے کو ترس رہے ہیں، اور ہم قسم قسم کے کھانے کھا کر اسراف کر رہے ہیں۔ پھر دعوت میں یہ بھی اہتمام کرایا جائے کہ آج کل یہ جو ڈنر سیٹ کا سسٹم آ گیا، یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مردوں کی جیب کا کباڑا کرتے ہیں اور عورتوں کی صحت کا کباڑا کرتے ہیں۔ جب آپ ایک ڈنر سیٹ، مجھے کسی نے بتایا کہ 10 آدمیوں کا ہے اور اس میں 120 پیس ہوتے ہیں، 10 آدمیوں پر 120 پیس جب ہوں گے اور ان کو بھرنے کی کوشش کی جائے گی تو اتنے پیسے کی ضرورت، پھر پکانے کی ضرورت، پھر ان کو بھرا، پھر لگانے کی ضرورت، پھر اٹھانے کی ضرورت، پھر دھونے کی ضرورت، اس پر اخراجات ہی اخراجات ہو گئے اور صحت تباہ ہو گئی۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں
ایک بڑا پیالہ تھا جس کو کئی لوگ اٹھاتے تھے اور بڑے پیالے کو رکھ دیتے تھے، اس میں سالن ڈالا، فرید ڈالا، اگر کوئی میٹھی چیز اسی میں ڈال کے کھا لی، ایک ہی پلیٹ صاف ہو گئی۔ آپ کبھی غور کیا کریں دعوت کے اندر آج کل کیا ہوتا ہے، الگ الگ پلیٹیں ہیں، یہ برکت اس سے اٹھ جاتی ہے۔ برکت سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ مالی برکت، برکت سے مراد یہ بھی جو جسم کو فائدہ دے، اور سور المؤمن شفاء والی صورت ختم ہو گئی ہے۔ آج الگ الگ پلیٹیں چھوٹی چھوٹی آ گئی، ہم اکٹھے ہاتھ، حدیث میں فرمایا کہ وہ کھانا برکت والا جس میں زیادہ ہاتھ پڑے، اور برکت صحت کے اعتبار سے بھی ہے کہ سور المؤمن شفاء، یہ مومن کا جھوٹا جو ہے وہ شفا ہے۔ آج بھی تحقیق ہے کہ اینٹی بائیوٹک، آج گھروں میں ہر ایک کی پلیٹ علیحدہ ہو گئی، پھر چاول کی پلیٹ علیحدہ، سالن کی پلیٹ علیحدہ، میٹھے کی پلیٹ علیحدہ، اور چیزوں کی پلیٹ علیحدہ۔ پلیٹ ابھی سالن ڈالتے ہیں وہ ختم نہیں کرتے، سالن پڑا ہوتا ہے پلیٹ صاف نہیں ہوتی، چاول ڈال لیتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، میٹھا ڈال لیتے ہیں، تو یہ ساری پلیٹیں جو اللہ کا رزق ضائع ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ کفران نعمت کا عذاب آتا ہے۔ آج ہم بحران در بحران کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم بڑی پلیٹوں کا اہتمام شروع کر دیں۔ آج کل سٹیل کی بڑی پلیٹیں، دوسری بڑی پلیٹیں مل جاتی ہیں، اگر گھر میں 3-4 آدمی ہے تو ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں، برکت ہوگی اور اینٹی بائیوٹک کا کام دے گی۔ ہمارے ایک حکیم صاحب نے لکھا کہ کتنے لوگوں کو ٹی بی ہو گئی، انہوں نے یہی کیا کہ دوسروں کا جھوٹا کھانا شروع کیا، اللہ نے شفا دے دی۔ تو امراض کا علاج آپس میں بیٹھ کر اکٹھے کھانا ہے، اور اکٹھے ایک پلیٹ میں کھانا ہے، پھر اہتمام یہ ہو کہ اس کو پلیٹ کو صاف کریں۔ آج دعوتوں میں کبھی غور کیا کریں، شادی بیاہ کی دعوت ہو یا دوسری دعوت ہو، بعد میں دیکھیں تو پلیٹوں میں بے حساب کھانا پڑا ہوتا ہے، بچا ہوتا ہے۔ تو شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ کھانا کھاؤ تو ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے رکھو، کم کھانا کھاؤ، یہی امراض کا بڑا علاج ہے۔ لیکن آج کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بوتلیں پی جاتی ہیں جو نری تباہی ہیں۔ ایک حکیم صاحب کہنے لگے کہ یہ جو اوپر سے بوتل پی لیتے ہیں تو یہ جا کے سارے کا سارا وہ جو ہماری رگوں میں ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے یہ ساری چیز جم جاتی ہے اور رگیں بلاک ہو جاتی ہیں، تو آج کل بوتلیں پی جاتی ہیں۔ ہاں قہوہ وغیرہ استعمال کریں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عرب لوگ بھی اور ہمارے یہ جو خیبر پختونخوا کے ہیں، پٹھان لوگ ہیں، افغانی لوگ ہیں، یہ قہوہ بہت پیتے ہیں جو فائدہ مند ہوتا ہے کہ رگوں میں چربی کو جمنے نہیں دیتا۔ لیکن بعض جگہ یہ ہے کہ اطباء تو کہتے ہیں کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، پھر ٹھنڈا پانی، اور پھر بوتلیں نری تباہی ہیں صحت کے لیے۔ اس لیے بھوک رکھ کر کھائیے، اور دعوت میں شرمائیے نہیں۔ کوئی بھی بزرگ اور کوئی بھی بڑا ہو وہ کھانے کے آداب بیان کر دے۔ شادی ہو رہی ہے تو شادی میں کوئی بزرگ سپیکر پر کھانے کے آداب بیان کر دے، اور یہ نہ دیکھے کہ لوکی کی کہن گے خلق با سوائے مردم چھ گشت، دنیا کیا کہے گی۔ جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے دنیا والے بے شک ناراض ہوں تو جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو دنیا والے خود راضی ہو جاتے ہیں، اور جو دنیا والوں کی راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی، یہ باتیں نہیں کرنی، تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے ایسے کام کرتا ہے، جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں دنیا والے بھی راضی نہیں رہتے۔ تو ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں کہ ہمارا رب کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، دنیا کیا کہے گی۔ دنیا تو ختم ہونے والی مٹی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ایک جو ہے پڑی ہوئی مٹی ہے، کھڑی مٹی ہے، ہم جو چلتے پھرتے ہیں کھڑی مٹی ہے، پڑی ہوئی، ہم بھی مٹی میں ملنے والے ہیں قریب۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم کھڑی ہوئی مٹی ہیں، ہم قریب مٹی میں مل کر ختم۔ تو ان مٹیوں سے کیا ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی شریعت کے لیے، نبی کی شریعت کی بات کرنی۔ تو دعوت ہو تو دعوت میں اس سے پہلے آداب بیان کیے جائیں، کبھی کھانے کے کیا آداب ہیں، آخر میں پلیٹیں صاف ہوں، اتنا ڈالیں جتنا ڈال سکتے ہیں، کتنی رزق کی بچت ہے۔ اور شادی کے اندر بھی ایٹم کم سے کم رکھے جائیں، صحابہ اکرام کی شادیوں کو سامنے رکھا جائے۔ یہ کہ دنیا کیا کہے گی، ہماری پرسنالٹی کم ہو جائے گی۔ ارے کیا پرسنالٹی، انسان کیا پتلی کا شوربہ، ارے انسان ہے کیا۔ ایک کسی نے تکبر کیا اور کہا تم مجھے جانتے ہو، انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں، تم اس سے پہلے ایک ناپاک پانی کا قطرہ تھے، اور پھر ایک گندے مقام سے نکلے، اور ابھی بھی تمہارے اندر پیٹ میں کئی جو ہے نا کلو گند اور نجاستیں بھری ہوئی۔ تو انسان
کہ کیا حیثیت ہے کہ وہ کہے کہ میری وہ کم ہو جائے گی. اپنی حیثیت کو سمجھیے اور شریعت مطہرہ کو مقدم رکھیے. اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اس کے نبی راضی ہوں، اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہماری زندگیاں گزر جائیں. اسی شادی بیاہ کے اندر اہتمام کریں، کم سے کم ایٹم رکھیں. سالن ہو، چاول ہو، ٹھیک ہے، اور ایٹم کم سے کم ہوں. اور سادہ شادیاں کریں. حدیث میں آتا ہے یہ برکت والی ہیں. برکت والی شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. آج شادیاں بہت ساری ناکام ہوتی ہیں، اس کی وجہ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات کے بہت خرچہ کرتے ہیں، پھر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، طلاقیں ہیں. تو کم سے کم خرچے والی شادی رکھیں، اور دعوت بھی کم سے کم خرچے والی. اور پھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یومیہ معمول بنائیے. ایک بزرگ تھے، جب گھر سے آتے تو کوئی چیز کبھی گھر سے پیاز لے کر آ جاتے، غریب ملتا پیاز لے لیتے مسجد میں. سبحان اللہ. تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کی راہ میں، حدیث میں فرمایا کہ آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کھجور نہیں، کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجیے. اور دعوت، میں نے عرض کیا کہ دعوت کی ایک ترتیب یہ ہے کہ جو آنے والا ہے اس کو نقد پیسے دے دیجیے، اس کو بھیج دیجیے، اس کو راحت ہے، آسانی ہے. اب بعض اوقات بیچارے آ جاتے ہیں دعوت میں، کھانا پک رہا ہے، تکلف اندر سے، وہ ان کو کہتے ہیں کیا مجھے خوار کر دیا اس نے دعوت کر کے، اور پھر رات کو گاڑی نہیں ملتی، دیر ہو جاتی. یہ دعوت ہی نہیں، یہ تو زحمت ہے، پریشانی ہے. دعوت کا مقصد دوسرے کا دل خوش کرنا ہے. تو دیکھیے دل خوش کس میں ہوتا ہے، آپ اس کو پیسے بھیج کر دیکھیے، ان کا دل خوش ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام اعمال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ان کو اپنا اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق تمام اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.